بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، میں بتا رہا تھا کہ قتل ہو یا اس جیسے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے جو مضر اثرات ہیں دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ اخروی تو خیر بکثرت جو ہے بیان کیے گئے ہیں، دنیاوی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، حضرت آدم حوا کو جو ہے جنت جیسی عظیم جگہ سے جہاں لذت ہی لذت تھا، سکون ہی سکون تھا، وہاں سے نکال کر کے ایک تکلیف کا گھر یعنی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے آسمانوں پر تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کا مرتکب، اور نافرمانی معصیت ہے، یہ گناہ ہی ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ دینا، یعنی کرنے والا حکم جو اسے چھوڑ دینا، جس سے اللہ نے منع کیا اسے کرنا، یہی گناہ ہے، یہی معصیت ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے قیامت تک جو ہے وہ لعنتی قرار دیا۔ اب قیامت تک جو ہے اس پر لعنت ہوتی رہے گی جب تک جو ہے قیامت برپا نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیاوی سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ظاہر شکل بھی بگاڑ دی اور باطن بھی، اور جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جو اللہ کا قرب تھا، اللہ کی قرب کی وجہ سے وہ بھی اس سے بھی الگ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جنت میں، دوزخ میں جو ہے وہ سڑے گا، وہ اس کا الگ جو ہے اس کے لیے سزا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کو ظالم بنی مخلوق خدا کو ستایا، بنی اسرائیل پر جو ہے مظالم ڈھائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور جو ان کے پیروکار تھے، اللہ تعالیٰ کے پیروکار تھے، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو آپ کے ساتھی تھے بنی اسرائیل کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو ہے قوم سمود پر جو ہے وہ عذاب آیا، قوم لوط پر جو ہے وہ عذاب آیا، تو باقی قارون جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے زمین کے اندر جو ہے وہ دھسا دیا، کیونکہ اس کے پاس مال و دولت تو تھی، لیکن اسی کی وجہ سے جو ہے اس میں تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اور اللہ کے دیے مال کو رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے سے جو ہے بخل سے کام لینے لگا، جس کی وجہ سے جو ہے اسے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر بہت ساری قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، متعدد مقامات ہیں، 12ویں پارے میں دیکھیں یا دیگر جو مقامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کسی عہدے پر برآں جمع ہیں تو یہ عہدہ جو ہے وہ عارضی ہے، اس عہدے کی وجہ سے جو ہے کسی کی جان نہ لیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ عہدہ تو ختم ہو جائے گا۔ عہدہ تو ہمیشہ نہیں رہنا، چاہے ہمیشہ رہے بھی، لیکن ایک نہ ایک دن آپ نے اس دنیا سے ویسے ہی چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، کتنا عرصہ جو ہے وہ زندہ رہے، اس دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اب ان کے ذمے جو ہے وہ سزا ہے، عذاب ہے، یہ دنیاوی الگ ہے، یعنی قبر میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اب دیکھیں نا، یزید جو ہے حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، تو اس کی بات مانی شمر نے، ابن زیاد نے یا ابن سعد نے، بعض عہدوں کے لیے، گورنری کے لیے یا باقی جو بھی عہدے کسی کو مل رہے تھے، اسی عہدے کے لیے جو ہے امام حسین جیسی عظیم ہستی کی جان لے لی، آپ کے دیگر جو رفقا ہیں ان کی جو ہے وہ جان لے لی، تو وہ تو ہمیشہ مظلوم رہے، ان پر تو ہمیشہ رحمتیں ہو رہی ہیں، شہید ہیں، اللہ کے قرب والے ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، لوگ ان سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں احترام دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا نام جوڑتے ہیں۔ لیکن کتنا عرصہ جو ہے وہ یزید جو ہے حاکم وقت رہا، 3 سال رہا، اس سے بھی کم عرصے میں، اور باقی جتنے بھی اس کے گورنر تھے کتنا عرصہ رہے، انہیں بھی مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ختم ہو گیا، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ذلت ہی ذلت ہے، ان پر لعنت ہی لعنت ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور ان کے ساتھ کوئی اپنا تعلق نہیں جوڑتا۔
آپ کوشش کریں، اگر آپ کسی عہدے پر بھی برآں جمائیں، اگر کوئی کہے کہ فلاں کو قتل کرنا ہے، فلاں کی جان لینی ہے، تو آپ نے انکار کر دینا ہے۔ نوکری چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین جو ہے سبب پیدا فرما دے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کی خوشنودی میں کسی انسان کی بری بات کو نہیں مانتے جس میں اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں جو ہے نازل فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے آپ کو ایک قلبی سکون ملے گا کہ میں نے گناہ چھوڑا ہے۔ گناہ چھوڑنے کی بھی اپنی ایک لذت ہے، یعنی جس طرح عبادت کی لذت ہے، نماز روزے کی لذت ہے، حج بیت اللہ کی لذت ہے، طواف بیت اللہ کی لذت ہے، اسی طرح گناہ چھوڑنے کی بھی لذت ہے، اور ایسی لذت کے نور ایمان آ جاتا ہے، اور اس نور ایمان میں جو آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، چاہے دنیاوی زندگی تکلیف میں، پریشانی میں، بے چینی میں گزر جائے، عہدہ بھی نہ ہو، کوئی آپ کو حیثیت بھی نہ دے رہا ہو، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں آپ کی حیثیت ہے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر آپ کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ عارضی خواہشات کو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں اخروی نعمتوں کو پانے کے لیے، تو پھر آخرت میں آپ کے لیے جو ہے وہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ دنیاوی فوائد کو اہمیت دے کر کے اخروی فوائد کو بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں رہتی، نہ چہرے کا نور ہوتا ہے، نہ باطن پاک ہوتا ہے، نہ آپ کو سکون ملتا ہے، نہ آپ کی حیثیت اور قدر منزلت ہوتے ہیں۔ لوگ قاتل کہہ کر کے آپ کو پکارتے ہیں، یہ شخص ہے جس نے فلاں پر گولی چلائی ہے، فلاں کے ناحق جو ہے وہ جان لے لیا، اگر وہ کسی کا بیٹا تھا، تو ان کی جو بد دعائیں ہیں وہ آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی، ختم نہیں ہوں گی، زندگی بھر آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی، بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی۔ تو آپ ایسا کیوں گناہ کر رہے ہیں، کیوں قتل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں؟ کیا فائدہ ملے گا؟ یہی دولت ملے گی، وقتی فوائد آپ کو ملیں گے، لیکن یہ عارضی ہوں گے۔ تو عارضی فوائد کے لیے جو ہے اپنا نقصان نہ کریں، مخلوق خدا کو نہ ستائیں، کسی کا قتل نہ کریں، ناحق قتل، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ نے واضح فرمایا کہ جو ایک مومن مسلمان کی جان بوجھ کر جان لیتا ہے، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے، اور بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا، اتنے بڑا سزا ہے، وبال ہے، جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی نظر اللہ کی ذات پر ہو، آخرت پر ہو۔ دنیا زندگی جو ہے فرمایا یہ تو معمولی سا ایک سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، کتنا صاف میں رہنا ہے، مرے تو اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا، یہ عہدے، یہ گاڑیاں، یہ دولت جو قتل کر کے آپ نے لیا ہے، عہدے لیے ہیں، یہ سب بے وقت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔